حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ جاسوسی کے جرم میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو عمر قید اور بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت۔ لیفٹیننٹ جنرل کو قید بامشقت، بریگیڈیئر اور حساس ادارے کے افسر کو سزائے موت کی توثیق۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باشفا نے 2 فوجی اور 1 سول افسر پر جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر انہیں دی گئی قید اور موت کی سزاؤں کی توثیق کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق سزا پانے والے افسران میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ایک سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان جبکہ ایک سول افسر وسیم اکرم شامل ہیں۔ بیان کے مطابق یہ افسران غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ ان پر جاسوسی کا الزام ثابت ہوا ہے جس کے بعد انہیں سزائیں دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان اور ڈاکٹر وسیم اکرم کو، جو کہ ایک حساس ادارے میں بطور انجینئر تعینات تھے، موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان فوجی افسران کے خلاف جاسوسی کے الزام میں کارروائی کی خبریں سب سے پہلے رواں برس فروری میں صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ میں سامنے آئی تھی، جس کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ان تینوں افسران کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اس وقت پاک فوج کا حصہ تھے جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے۔ اپنی فوجی کیریئر کے دوران انہوں نے بطور بریگیڈ 111 بریگیڈ کمانڈ کی تھی۔ دوسری جانب سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان بریگیڈ کی کمان کے علاوہ جرمنی میں پاکستان کے دفاعی اتاشی تعینات رہ چکے ہیں، انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان علی حیدر 10 اکتوبر 2018 عیسوی کو اسلام آباد کے علاقے G10 سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اہل خانہ نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ عدالت کے استفسار پر وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مذکورہ سابق فوجی افسر فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے۔ واضح ہے کہ ملک میں کوئی بھی آئینی عہدہ، چاہے وہ فوجی ہو یا سول، رکھنے کی صورت میں متعلقہ افسر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کرنا ہوتے ہیں، جس کے تحت وہ عمر بھر کے لیے پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی خفیہ معلومات کسی بھی مرحلے پر کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ پاکستانی فوج میں مینول آف پاکستان ملٹری لا کے مطابق جاسوسی کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ سزا کا تعین فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرتا ہے، تاہم سزا کا تعین جرم کی نوعیت پر منحصر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ بعض اوقات فوجی کا کردار براہ راست نہیں ہوتا، وہ انجانے میں معلومات شیئر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں سزا کچھ کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ براہ راست جانتے بوجھتے حساس معلومات کے تبادلے اور ملک کے خلاف جاسوسی میں ملوث پایا جائے تو اس کی سزا موت یا عمر قید ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر احتساب کا نظام نہایت مضبوط ہے اور فوج کی بقا اس نظام کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ احتساب میں رعایت نہیں برتی جاتی۔ خیال رہے فوج میں حساس عہدوں پر تعینات تمام اہلکاروں کی ملک کی خفیہ ایجنسیاں باقاعدہ نگرانی کرتی ہیں اور جنرل امجد شعیب کے مطابق کسی بھی شک و شبے کی صورت میں ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ جاسوسی جیسے واقعات فوج میں نہایت کم ہوتے ہیں اور عام طور پر فوج میں افسران یا جوانوں کو سزا دینے سے متعلق خبریں منظر عام پر نہیں آتی ہے۔